آج بات کر لیتے ہیں ایچ پائلورائی کی۔ بہت ہی کامن ہے خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں۔ یہ 1982 میں اس وقت دریافت کیا گیا جب آسٹریلیا میں معدے کے السرز یعنی زخموں کی ایک وبا پھوٹ پڑی۔ 2 سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو اس کے نتیجے میں یہ والا جراثیم سامنے آیا۔ تو وہاں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جراثیم یعنی ایچ پائلورائی یہ ہزاروں سال سے انسان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہ ایک فرینڈلی بیکٹیریا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو جینز ہیں یعنی اس کی جو جسامت ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی۔ اس نے ماحول میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کی جا سکی۔ ایچ پائلورائی ایک شارٹ ٹرم ہے، اس کا پورا نام ہیلیکوبیکٹر پیلورائی ہوتا ہے۔ ہیلیکو کا مطلب اسپائرل ہوتا ہے، یعنی یہ گول ہوتا ہے، اور اسی جسامت کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے۔ اور یہ جو ہماری معدے کے اندر پہلی تہہ ہوتی ہے جو کہ میوکس کی بنی ہوتی ہے، میوکس ایسے گاڑے مادے کو کہتے ہیں جو ہماری ایک گوشت کے اوپر تہہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مرچ مسالہ اور گرم اور ٹھنڈی چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اس تہہ کو کراس کر کے اندر چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ وہاں پر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارا مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ اس کو ٹریس نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو یہ وہاں پر پڑا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں اس کی علامتیں بالکل نہیں آتی، لیکن جیسے ہی معدے کے مسائل یا علامتیں شروع ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ کے اندر یہ ایچ پائلورائی آ جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے، سب سے بہترین ہے، اور اس کی سب سے جو خاص علامتیں ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سٹومک کا نارمل جو ماحول ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے، یعنی تیزابی ہوتا ہے، یہ اس ماحول میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے اندر ایک بڑی زبردست خاصیت ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم یوریز کہتے ہیں۔ یہ اس ایسیڈک انوائرمنٹ کے اندر یوریز کے تھرو اپنے ارد گرد ماحول کو الکلائن کر لیتا ہے، یعنی اپنے ارد گرد ماحول کو کم تیزابیت والا کر لیتا ہے۔ یہ چیز اس کو ہمارے جسم میں رہنے کے قابل بناتی ہے، اور یہ کافی لمبا عرصہ، ایسے کہہ لیں کہ یہ جنریشنز میں چلتا ہے اور ہزاروں سال سے انسان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر اور بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں تو انہیں اس کا سورس نہیں مل رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ والا جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ کیونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے ہمارے مدافعتی نظام سے، تو یہ بھی بعض اوقات ہسٹامین جو الرجی کا سب سے بڑی ریزن ہے اس کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے جو 90% مسائل ہیں سٹومک کے اور معدے کے، ان میں جو رسپانسیبل ہے وہ یہ والا بیکٹیریا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ اپنے طور پہ بہتر احتیاط بھی کر سکیں گے اور اس کا علاج بھی کرا سکیں گے۔ اس کی سب سے جو اہم علامت ہے وہ یہ ہے کہ خالی پیٹ معدے میں درد ہوتا ہے۔ عموماً یہ اسکول جانے والے بچوں میں بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں گیس بھری رہتی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ کمپلینٹ بھی ہوتی ہے کہ گیس جو ہے وہ سر کی طرف جاتی ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے کھانے کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد۔ معدے میں اور نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو متلی اور الٹی کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کی بہت سی کامن وجوہات ہیں۔ اگر یہ وجوہات ہیں تو آپ کو اس کے ٹیسٹ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، جو کہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو پخانے کے اندر خون آتا ہے بغیر کسی وجہ کے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور آپ کی بھوک دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ والا جو جراثیم ہے یہ معدے کا کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یعنی یہ والی علامتیں تقریباً کینسر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ سب سے زیادہ بچوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ باہر سے چیزیں زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ جو ان جگہوں پہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں عموماً وہاں پر صفائی کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا گیا ہوتا، تو یہ بچوں میں سب سے زیادہ منتقل ہوتا ہے، لیکن انہیں علامتیں نہیں آتی جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ کچھ بد احتیاطیاں نہیں شروع کر دیتے، یعنی سگریٹ کا استعمال شروع کر دیا، الکوہل کا، شراب کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر اس جراثیم کی علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے جو بڑی وجہ پھیلنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر سے بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے چیزیں کھاتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں ڈھابوں والے، ریڑھیوں والے؟ کرتے یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹپ میں بڑا سا پانی رکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ ساری پلیٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے صفائی کے بعد دوسری دفعہ سادہ پانی سے یا ٹیپ واٹر سے اس کو دھوئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کو ایچ پائلورائی کا مسئلہ ہے یا اس بیماری کا مسئلہ ہے، تو وہ تمام لوگ جو اس دن اس ڈھابے سے، اس ریڑھی سے چیزیں استعمال کریں گے، کھائیں گے، ان سب کو اس انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب پبلک پلیسز یوز کرنی ہے، یعنی ہوٹلز، اڈوں کے اوپر جو واش رومز ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس، وہ استعمال کرنے کے بعد آپ نے تسلی سے صابن سے ہاتھ دھونے ہیں۔ اور اگر آپ باہر سے کچھ کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جو آپ کی پلیٹ ہے یا آپ کا چمچ ہے وہ اچھی طرح سے تازہ پانی کے اندر دھویا گیا ہو۔ اس کو ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے،
کیونکہ ہم عام پریکٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مریض ایچ پائلورائی جو ہوتا ہے وہ کروا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ خون سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، عام لیبارٹری والے کرتے ہیں، علامتیں پوچھنے کے بعد مریض کا یہ والا ٹیسٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر دراصل ہم اینٹی باڈیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے مدافعتی نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے جو جراثیم کے اگینسٹ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ انفیکشن تازہ ہے یا پرانی ہے. یہ والی اینٹی باڈیز اگر ایک دفعہ جسم کے اندر یا خون کے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ سالہ سال چلتی ہیں. دوسرا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور بیماریوں میں بھی بڑھ جاتی ہیں، جن میں قابل ذکر جوڑوں کی بیماریاں ہیں. اس کے بعد یوریا بریتھ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ہم مریض کو ایک لکوڈ دیتے ہیں جس کے اندر یوریا ہوتا ہے. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک انزائم ہوتا ہے جس کو یوریز کہتے ہیں. تو وہ اس یوریا کو توڑتا ہے جس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. اس کو میئر کیا جاتا ہے. یہ اتھینٹک ہے، اسپیسیفک ہے اور یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ سٹول یعنی فضلے سے، پخانے سے آپ اس کی اینٹیجن میئر کرتے ہیں. یہ بھی بہت اتھینٹک ہے، اس کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی بہت اچھی ہے. یہ دونوں ٹیسٹ، یوریا بریتھ ٹیسٹ اور سٹول ایگزامینیشن جو ہوتا ہے، یہ دونوں آپ کو تازہ بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن جو عموماً لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اور جو لیبارٹریوں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فرق کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ تازہ ہے یا پرانا ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، گیسٹرو انٹالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ معدے میں کیمرہ ڈال کے بعض اوقات گوشت کے ٹکڑے لیتے ہیں، ان میں بھی یہ جراثیم نظر آتا ہے. اس کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ویکسین نہیں بن پائی. اس کا علاج ہمیں اینٹی بایوٹکس سے کرنا پڑتا ہے. اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو مارتی ہیں. ایچ پائلورائی انفیکشن میں ہم ٹرپل رجیم یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس 3 اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، ساتھ ہم اس میں پی پی آئی یعنی اومیپرازول وغیرہ یوز کرتے ہیں. یہ کم سے کم 14 دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات علامتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے زیادہ بھی ڈوز دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں کچھ ہوم ریمیڈیز بھی ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر گھر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو ختم ہونے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، میکسیمم ہو جاتے ہیں. اور جو اس کو ختم کرنے والی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی اچھے نتائج دیکھنے میں آتے ہیں. اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ گرین ٹی ہے. گرین ٹی کے اندر ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ایچ پائلورائی کو مار دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ہنی یعنی شہد ہے. شہد میں بڑے زبردست کیمیکل ہوتے ہیں. یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل ہے. خوراک میں شہد لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہلدی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے کرکمین، وہ بہت اچھے نتائج دیتا ہے ہماری خاص طور پہ سوزش کو کم کرنے میں، جو السرز بن جاتے ہیں ان کو کم کرنے میں اور اس جراثیم کی افزائش کو کم کرنے میں. تو یہ والی ساری باتیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ کی صحت کے بارے میں آپ سے زیادہ کوئی بھی فکر مند نہیں ہے. امید ہے کہ یہ والا میسج آپ کو اچھا لگا ہوگا. چینل پہ تشریف لانے کا شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.